ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم و مغفور محمد ریاض الدین ابن جناب محمد قسیم الدین کی روح کو ایصال فرما دیجیے۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی سید الانبیاء والمرسلین مولانا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی صباح یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقوله الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ مومنین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ حضرات مستحضر ہیں، جانتے ہیں کہ یہ مجلس بعنوان مجلس ترحیم و مجلس ایصال ثواب ایک بندے خدا کے ایصال ثواب کے لیے منعقد کی گئی ہے۔ اس لیے میں چاہتا یہ ہوں کہ کچھ دیر آپ کا قیمتی وقت لیا جائے اور ہم سب جانتے ہیں کہ یہ موقع ایسا ہے کہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں ایک طرح سے قید ہیں۔ ایک وبا نے، ایک بیماری نے اس طریقے سے انسان کو مجبور کر دیا کہ اشرف مخلوقات انسان بھی، جسے اپنے اشرف مخلوقات ہونے پر بڑا ناز تھا اور جس نے زمین سے بلند ہو کر فضا میں اور فضا سے بلند ہو کر خلا میں اور خلا سے بلند ہو کر کبھی چاند پہ اور کبھی مریخ پہ کمندیں ڈالی ہوں، جسے اپنے اوپر بڑا ناز ہو گیا تھا کہ ہمارے لیے اور ہمارے سامنے کوئی چیز ناممکن ہے ہی نہیں، ایک نہ دکھنے والے وائرس نے پوری عالم انسانیت کو ہلا کر رکھ دیا۔ شاید یہ کرونا نہیں ہے، یہ اللہ کا سپاہی ہے جو انسانوں کو اس کی اوقات دکھانے کے لیے آیا کہ تم مغرور ہو گئے تھے، ہم نے تمہیں طاقت دی، ہم نے تمہیں عقل دیا، ہم نے تمہیں شعور عطا کیا، لیکن تم نے اس شعور کا تو استعمال کیا لیکن ہمیں فراموش کر بیٹھے، ہمیں بھول گئے۔ لہذا ہم نے چاہا کہ تمہیں متنبہ کریں، تمہیں آگاہ کریں۔ اور میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری بہنوں، آپ نے دیکھا کہ یورپ کے جس ملک میں اذان پر پابندی تھی، وہاں پر میں نے خود سنا کہ مسجدوں کے باہر لاؤڈ اسپیکر پر آواز اذان سنائی دی اور وہاں کے حاکموں نے یہ کہا
کہ ہو سکتا ہے یہ اذان اس درد کی دوا بن جائے۔ وہ چین کہ جہاں پر نام خدا لینا ایک طرح سے گناہ ہوا کرتا تھا، وہاں کا پرائم منسٹر مسجد میں آ کر اللہ کی بارگاہ میں راز و نیاز کرتے ہوئے یہ بتا رہا ہے کہ اے میرے پروردگار، ہم سے غلطی ہو گئی تھی۔ اللہ یہ حال، یہ کووڈ-19 کی وجہ سے یہ مجلس، ظاہر سی بات ہے کہ اگر یہ لاک ڈاؤن نہ ہوتا تو کچھ لوگ ہوتے اور ہمارے جیسا ایک خطیب، ایک ذاکر آتا اور مجلس پڑھتا، لیکن اب یہ مجلس آن لائن ہو رہی ہے اور مختلف جگہوں پر لوگ اس وقت اس مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہر چیز پر تو پابندی لگ سکتی ہے، لیکن وہ مجلس جس کی بنیاد جناب زینب سلام اللہ علیہا نے ڈالی ہو، وہ آج بھی جاری و ساری ہے۔ طریقہ ضرور بدل گیا ہے، لیکن ذکر اہل بیت اسی طریقے سے ہو رہا ہے، اس میں کوئی کمی نہیں ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہتا ہوں، ہو سکتا ہے میں یہ مجلس پڑھتا اور میرے سامنے 40-50 لوگ ہوتے، لیکن آج تو یہ مجلس پوری دنیا میں سنی جا رہی ہے۔ اس وقت لوگ نہ جانے کتنی تعداد میں اس مجلس کو سن رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم۔ مجلس حسین یقیناً ایک معجزہ ہے۔ معجزہ کسے کہا جاتا ہے؟ معجزہ کہتے ہیں اس چیز کو کہ جو نیچر کے اوپر غالب آ جائے۔ مثال کے طور پر آگ کا کام ہے جلانا، پانی کا کام ہے ڈبانا، لیکن اگر یہی آگ گلزار بن جائے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ پانی کا کام ہے ڈبانا، لیکن اگر کوئی پانی کے اوپر چلنا شروع کر دے تو اسے معجزہ کہا جاتا ہے۔ ہاں عزادارو، مجلس حسین کو مٹانے کے لیے کیا کیا کوشش نہیں کی گئی، لیکن مجلس حسین کو مٹانے والے تو مٹ گئے، لیکن مجلس اسی آب و تاب کے ساتھ باقی ہے۔ میں ایک بات عرض کر دوں، بہت امپورٹنٹ بات، کہ کوئی یہ نہ سوچے کہ ہم نے مجلسوں کو زندہ رکھا ہے۔ غلط ہے۔ ہم ہوتے کون ہیں؟ ہماری بساط کیا ہے؟ ہماری حقیقت کیا ہے کہ ہم مجلسوں کو زندہ رکھیں گے؟ ایسا نہیں ہے میرے بھائیوں۔ سچائی تو یہ ہے کہ مجلسوں نے ہمیں زندہ رکھا ہے۔ ہماری زندگی ان مجلسوں کے ذریعے سے ہے۔ اس لیے ہمارا کوئی بھی دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے تو ہم اپنے غم کو بھول کر محمد اور آل محمد کے غم کو یاد کر کے اپنے غم کو بھول جایا کرتے ہیں۔ یہ ہماری فطرت ہے، یہ ہماری سنت ہے، یہ ہماری عادت ہے، اور کیوں نہ ہو۔ یہ مجلس نہیں ہے بلکہ حسین کی کامیابی کا اعلان ہے۔ یاد رکھیے گا، یزید نے یہی تو کوشش کی تھی نا، یزید نے یہی تو چاہا تھا نا کہ اسلام کا نام مٹ جائے۔ یہ بات میں کوئی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ یزید نے خود یہ کہا تھا کہ جب وہ تخت خلافت پر حاکم شام کے دنیا سے جانے کے بعد جب وہ تخت خلافت پر بیٹھا ہے تو اس نے یہی کہا تھا، ما جاء نبی ولا وحی نزل۔ نہ کوئی نبی آیا ہے، نہ کوئی قرآن نازل ہوا۔ لعبت ہاشم بالملک، یہ تو انہیں بنی ہاشم نے حکومت کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا۔ نہ قرآن ہے، نہ ہی کوئی نبی آیا تھا، اور یزید نے چاہا تھا کہ قرآن کے نام کو مٹا دیا جائے، قرآن کو مٹا دیا جائے، پیغمبر کا نام لیوا کوئی نہ ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ بتائیں
کہ کیا دنیا میں کوئی ایسا علاقہ آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر محمد الرسول اللہ آپ کو نہ سنائی دے رہا ہو؟ کوئی ایسا ایریا آپ جانتے ہیں کہ جہاں پر قرآن کریم کی آیتیں تلاوت نہ کی جا رہی ہوں؟ ہر جگہ پیغمبر اسلام کا نام ہے، ہر جگہ قرآن کا تذکرہ ہے۔ یزید نے چاہا تھا کہ قرآن نہ رہے، حسین نے کہا قرآن رہے گا، اور کس طرح سے اعلان کیا؟ نو کے نیزہ پر، سر تن سے جدا ہے، نو کے نیزہ پر بلند ہیں۔ یزید نے کیا کہا تھا؟ کہا تھا قرآن نہیں آیا ہے۔ حسین نے اسی قرآن کو جس کا انکار یزید نے کیا تھا، اسی قرآن کو حسین نے نو کے نیزہ پر پڑھ کر بتایا کہ یزید میں وارث قرآن ہوں، اور کٹی ہوئی گردن سے قرآن کی تلاوت کر کے بتا رہا ہوں کہ یزید تیرے منصوبے کو وارث قرآن حسین خاک میں ملا دے گا۔ یہی ہوا نا، یہی تو ہوا نا کہ آپ دیکھیں نیزے پر قرآن کی تلاوت۔ اور جب ایک صحابی رسول نے امام حسین کو اس آیت کو تلاوت کرتے ہوئے دیکھا، سورہ کہف کی، کہ اصحاب کہف والرقیم ان کی داستان بہت عجیب ہے، تو صحابی نے کہا کہ تو کون ہے جو نو کے نیزہ پر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے؟ تیری داستان تو اصحاب کہف سے زیادہ بھی عجیب ہے۔ اس طریقے سے قرآن کا اعلان کیا، قرآن کی حفاظت کی، قرآن کو بچایا۔ اور جب کوفہ میں، شہر کوفہ میں محمد ابن طلحہ نے امام زین العابدین سے ایک سوال کر لیا، اللہ اکبر، کیسا سوال تھا آپ سنیں گے۔ ایک سوال کیا، امام کو سر سے پیر تک دیکھا زنجیر میں جکڑے ہوئے ہیں، گلے میں خاردار طوق ہے، کمر میں لنگر ہے، پیروں میں بیڑیاں ہیں، زنجیروں سے جکڑے ہوئے ہیں، اسیر بنے ہوئے ہیں، مائیں اور بہنیں بے ردا ہیں، کھانے اور پانی کا کوئی انتظام نہیں، پیروں میں آبلے پڑ گئے ہیں، چاروں طرف تماشائیوں کا ہجوم ہے۔ ایسے ماحول میں محمد ابن طلحہ آتا ہے اور آ کر کہتا ہے، امام حسین کے فرزند کو مخاطب کرتا ہے، امام سجاد کو مخاطب کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اب بتاؤ کہ جیتا کون، حسین جیتے یا یزید جیتا؟ یہ سوچ رہا تھا کہ جو قتل ہو جاتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے محمد ابن طلحہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، او ابن طلحہ، امام سجاد کہتے ہیں، تو مجھ سے پوچھتا ہے، میری اس اسیری کی حالت کو دیکھ کر یہ کہتا ہے، میرا جسم زنجیروں سے جکڑا ہوا ہے، تو مجھے مجبور سمجھ کر یہ کہتا ہے کہ کون جیتا اور کون ہارا؟ تو سن محمد ابن طلحہ، جب اذان کا وقت ہوگا نا اور مؤذن مازنہ پر جائے گا، گلدستہ اذان پر جائے گا، اور اذان میں جب میرے جد کا نام لے گا تو دنیا سمجھ لے گی کہ حسین کا جد ہے جس کا نام لیا جا رہا ہے، یا یہ یزید کا جد ہے۔ اللہ اکبر، کیا حسین انداز ہے امام زین العابدین کا کہ بھرے دربار، بھرے بازار میں اسے ذلیل و رسوا کر دیا اور بتایا کہ جو قتل ہو جائے وہ شکست خوردہ نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے جو قتل ہو بھی رہا ہے لیکن وہ کامیاب بھی ہے۔ ایسے بہت سی مثالیں ہیں کہ جو قتل ہوئے ہیں اور وہ کامیاب بھی ہیں۔ یعنی ہمیں مقتول ایسے ملیں گے
کہ جو کامیاب ہیں اور ان کے قاتل منہ دکھانے کے لائق نہیں ہیں۔ تاریخ میں ایسی شخصیتیں بھری پڑی ہیں، ایسے لوگ بہت سے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام نے یزید کے مقابلے میں اپنا اور اپنے رشتہ داروں کا خون نہیں دیا، بلکہ اسلام کے باغ کو سینچا ہے اور اس کے درخت کو اتنا مضبوط کر دیا کہ اب یزیدیت کی آندھی بھی چلے گی تو یہ درخت ٹس سے مس ہونے والا نہیں ہے۔ اور کیسے ہو جائے گا جس درخت کے جڑ میں خون حسین موجود ہو۔ اسی لیے تو خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ حسین نے دین کو پناہ دی ہے، اور اس طریقے سے پناہ دی کہ جو دین پناہ تھا وہی دین بن گیا۔ اللہ اکبر! اس سے حسین تعبیر جو خواجہ اجمیری نے پیش کی ہے کہاں ملے گی کہ حسین کو خود دین بتا دیا۔ حسین عین دین ہے، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد نے بڑی اچھی بات کہی، قربانیاں تو بہت سے لوگوں نے دی ہیں، بہت سے لوگوں نے قربانی دی ہے، لیکن ان لوگوں کی قربانی میں، ان اللہ والوں کی قربانی میں اور حسین کی قربانی میں ایک فرق یہ ہے کہ بقیہ لوگوں کی قربانی میں یہ سوال کیا جاتا ہے کہ انہوں نے قربانی میں کیا دیا، لیکن حسین کی قربانی کے بارے میں سوال یہ ہوتا ہے حسین نے قربانی میں کیا نہیں دیا۔ اللہ اکبر! ایسی ایسی شخصیتوں کو لے کر آئے تھے، ایسی ایسی ہستیوں کو لے کر آئے تھے۔ میں بڑوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، بڑے تو قربانی کے لیے تیار ہی تھے۔ اور شب عاشور مولانا احمد حسن صاحب قبلہ نور اللہ مرقدہ الشریف کا ایک شعر مجھے یاد آتا ہے کہ قربانی کا جذبہ حسین کے ساتھیوں میں کیسا تھا۔ ایک معرکۃ الآرا شعر آپ نے کہا کہ ہر ایک شب عاشور کا منظر مولانا مرحوم پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہر ایک کہتا تھا ہم پہلے مرنے جائیں گے، ہر ایک کہتا تھا ہم پہلے مرنے جائیں گے، یہ گفتگو شب عاشور ساری رات چلی۔ یہ جذبہ حسین نے بھرا تھا، حسین نے سب کو حسینی بنا دیا تھا۔ یہ کمال تھا امام حسین کا۔ ایک طرف یزید ہے جو آواز دے رہا ہے میرے پاس آ جاؤ اور ہم تمہیں یہ دے دیں گے اور وہ دے دیں گے، اور ادھر حسین ہیں جو کہتے ہیں تم چلے جاؤ۔ لیکن آپ دیکھیں کہ یہ بھی تو کہا حسین نے ہمارے پاس رہو گے تو تمہیں بھوکے رہنا پڑے گا، پیاسا رہنا پڑے گا۔ لیکن حسین والا بھوک اور پیاس کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہے، لیکن لشکر یزید کی طرف نہیں گیا۔ لیکن ادھر آپ دیکھیے کہ جہاں پیاس ہے، بھوک ہے، لشکر یزید سے اور اپنے چھوٹے سے قافلے کے ساتھ حسینی قافلے کا حصہ بن گیا۔ اللہ اکبر! بس میں اس سے زیادہ آپ کا وقت نہیں لوں گا، شب عاشور ہے، بس ایک صحابی کا تذکرہ کروں گا، شب عاشور ہے۔ ہلال ابن نافع ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ امام حسین رات کی تنہائی میں کہاں جا رہے ہیں؟ رات کی تنہائی میں مقتل کی طرف جا رہے ہیں۔ چاہنے والے نے دیکھا مولا اکیلے جا رہے ہیں، آواز دی اور پیچھے پیچھے ہو لیا۔ امام حسین کو احساس ہوا کہ کوئی ہے جو پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو ہلال ہیں، لرزنے لگے، کانپنے لگے، مولا آپ سے پوچھے بغیر میں آ گیا۔
میں نے کہا میرا آقا مقتل میں تنہا جا رہا ہے، رات کا سناٹا ہے، دشمنوں کا پورا علاقہ ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے مولا کے ساتھ کوئی حادثہ ہو جائے۔ امام نے کہا ہلال اب آ گئے ہو تو میرے ساتھ چلو، چلو تمہیں مقتل کا دیدار کرا دیں۔ اس کے بعد جناب ہلال کہتے ہیں وہ دیکھو، مولا حسین کہتے ہیں ہلال وہ دیکھو، وہ جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں میرے اونو محمد شہید کیے جائیں گے، وہ جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں پر علی اکبر میرا 18 سال کا جوان علی اکبر ایڑیاں رگڑ کر شہید ہو جائے گا، وہ جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں پر میرا قاسم مارا جائے گا، وہ جگہ دیکھ رہے ہو، وہاں پر میرا عباس شہید کیا جائے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں آؤ میرے ساتھ اور نزدیک چلو، اور نزدیک چلو۔ عزاداروں کتنا حسین اپنے اصحاب سے محبت کرتے تھے، ایک ایک کے بارے میں بیان کر رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک نشیب کے پاس لے کر آئے اور کہا یہ نشیب دیکھ رہے ہو، یہ وہ نشیب ہے کہ جہاں پر میں شہید کیا جاؤں گا۔ ہلال کبھی امام کی گفتگو کو سن رہے ہیں اور توجہ کسی اور طرف بٹی ہوئی ہے، کہ توجہ کہیں اور ہے۔ مولا کہتے ہیں ہلال میں تم سے باتیں کر رہا ہوں لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ تمہاری توجہ کہیں اور ہے۔ کہا مولا آپ نے صحیح کہا، اے مولا وہ جو نشیب کی آپ نے بات کی ہے نا مولا، مجھے اس نشیب کے قریب سے کسی بی بی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ ہاں عزادارو امام تو جانتے ہی تھے لیکن ہلال کی زبانی سننا چاہتے تھے۔ اے ہلال اتنا بتا دو کہ وہ بی بی کس طریقے سے رو رہی ہے۔ کہا مولا جیسے کسی ماں کا کوئی جوان بیٹا مر جاتا ہے تو وہ کس طریقے سے گریا کرتی ہے، بس بالکل اسی طریقے سے مولا وہ معظمہ گریا کر رہی ہے۔ امام حسین نے کہا اے ہلال جانتے ہو وہ کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں ہے، ارے وہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے۔ جس دن سے ہم نے مدینہ چھوڑا ہے میری ماں نے بھی بقی چھوڑ دیا ہے۔ کل جب عاشور کا دن آئے گا میں گھوڑے کی بلندی سے زمین پر گروں گا، لوگ یہ سمجھیں گے کہ میں زمین کربلا پر آیا ہوں، لیکن میری ماں کی آغوش ہوگی، ماں فریاد کر رہی ہوگی اے شمر میرے حسین کو ذبح نہ کر، میں نے اسے چکیاں پیس پیس کر پالا ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ رضا بقضائه وتسليما لأمره اللهم بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذریة الحسین علیہ السلام۔ یا اللہ تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا پروردگار، ہمارے اس مختصر مگر اہم اعمال کو قبول فرما۔ جس مرحوم کے لیے یہ مجلس منعقد کی گئی ہے پروردگار مرحوم و مغفور جناب محمد ریاض الدین صاحب کو جنت عالیہ فردوس میں جگہ عنایت فرما۔ آل محمد کے چاہنے والے دنیا میں جہاں جہاں بھی ہوں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگار یہ کورونا، یہ وائرس، یہ بیماری، یہ وبا جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، عالم بشریت کو اس سے آزادی عنایت فرما۔ ہمارے امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع